السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک آفٹر عید۔ امید ہے کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ تو اب پھر اگین دوبارہ پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ ہم زر کی اقسام دیکھ رہے تھے، تو زر کی اقسام میں حسابی زر کو ہم دیکھیں گے آج۔ تو حسابی زر اگر دیکھا جائے تو اشیاء کی اور خدمات کی جو قدر و قیمت ہے، اس کی مالیت کا اندازہ لگانے کے لیے یا ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے حسابی زر یوز ہوتا ہے۔ ہر ایک ملک میں اس کا جو یہ اکائی ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان میں دیکھا جائے تو روپیہ ہے، یعنی روپیہ کی بدولت ہم اشیاء و خدمات کی اکائیاں اس کو معیر کرتے ہیں۔ روپے کی صورت میں ہی یہ سب معیر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امریکہ میں دیکھیں تو وہ ڈالر حسابی اکائی ہے، برطانیہ میں پاؤنڈ ہے۔ ہر ملک میں ہر ایک کی جو حسابی زر ہے، حسابی اکائی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی ان کے ہر ملک میں اشیاء و خدمات کو ماپنے کے لیے اکائی مختلف ہے، یعنی حسابی اکائی کرنسی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہر ملک اپنی کرنسی میں ان کو معیر کرتا ہے، اشیاء ہوگا یا خدمات ہوں۔ تو اسی طریقے سے اب ہم دیکھیں گے کریڈٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ جدید صورت ہے اور اشیاء خدمات کی ادائیگیاں چکانے کی، اور بینک کریڈٹ کارڈ کو جاری کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ، اور جو افراد کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں وہ ادھار، یعنی ایک قسم کا وہ بغیر نقد ادائیگی کے اشیاء خدمات کی خریداری کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی بھی شاپ پر جاتے ہیں جو بینکوں نے پہلے سے وضع کر دی ہوتی ہیں، وہاں پر یا بینکوں کی مخصوص کردہ جگہیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر آپ جا کر اشیاء و خدمات کی آپ نے خریداری کی اور پھر آپ اس کی ادائیگی نہیں کرتے، یعنی اور بغیر زر نقد کے آپ نے کچھ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر بینک کی۔ اگر فار ایگزامپل اگر ایک بینک ہے، اس کی لمٹ ہے 1.5 لاکھ روپیہ کریڈٹ کارڈ کی، اس کی کریڈٹ کارڈ کی، تو جو کریڈٹ کارڈ کا حامل فرد ہے وہ 1.5 لاکھ تک کی خریداری کر سکتا ہے بغیر رقم کی ادائیگی کے۔ اب جس دکان سے خریداری اس نے کی وہ وہاں سے وہ جا کر بینک سے رقم لے لیں گے، اور جبکہ جو کریڈٹ کارڈ کا حامل فرد ہے وہ بعد میں بینک کو ادائیگی کر دے گا ود سود، یعنی سود کے ساتھ جو ہے وہ بینک کو لوٹا دے گا یہ رقم۔ تو اس طرح سے آج کے کل دیکھیں تو ای کامرس کے تھرو لوگ گھر بیٹھے بہت سی پوری دنیا میں اشیاء خدمات کی خریداری ویا کریڈٹ کارڈ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کاغذی زر کی جگہ کریڈٹ کارڈ لیتا جا رہا ہے۔ تو یہ اعتباری زر کی بھی ایک جدید صورت ہے۔ اب اعتباری زر کے آلات کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھتے ہیں اعتباری زر جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اعتباری زر یعنی وہ زر جو اعتبار کی بنا پر گردش کرتا ہے اکانومی میں۔ تو اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس میں سب سے پہلا ہے بک اکاؤنٹ، یعنی کتابی حساب۔ یہ سب سے سادہ اور عام قسم کی نوعیت ہے اعتباری زر کی۔ آپ دیکھتے ہیں جب لوگ محلے کی ایک شاپ ہوتی ہے، گاؤں کی ایک دکان ہے، وہاں پر لوگ جب اشیاء لینے جاتے ہیں تو ادائیگی نہیں کرتے بلکہ وہ ادھار خرید لیتے ہیں، اور جو شاپ کیپر ہے وہ ان کا کھاتہ کھول دیتا ہے، اپنی اس کے پاس کتاب ہوتی ہے، ایک نوٹ بک ہوتی ہے، اس کو حسابی کتاب کا نام دیا جاتا ہے۔ اس نوٹ بک کے اوپر اس فرد کا، ادھار لینے والے فرد کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس کی پھر اشیاء اور اس کا مہینہ اور اس کی سارا جو ہے وہ ایک قسم کا اس کا کھاتہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو پھر جب مہینے کے آخر میں ادھار لینے والا شخص اس سارے حساب کو چکا دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کتابی حساب کہلاتا ہے، وہ بک جو ہے نوٹ بک جس کے اوپر لکھی جاتی ہے، اور رجسٹری یا کھاتہ جب وہ ادھار کی رقم واپس ہو جاتی ہے تو اس کو وہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو اندراج کیا جاتا ہے اور جو اخراج کیا جاتا ہے وہ سارا کتابی حساب کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اعتباری زر کا آلہ ہے اس دیکھتے ہیں تحریری وعدہ ہے، پرومسری نوٹ ہے۔ اعتباری زر یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک قرض لینے والا اور قرض خواہ اور قرض مقروض کے درمیان جب ادھار اشیاء کا لین دین ہوتا ہے تو وہ تحریری وعدہ کیا جاتا ہے ایک اسٹامپ پیپر پر،
یا پھر ایک سادہ کاغذ پر تحریر لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں جو قرض دار ہے وہ فلاں تاریخ کو ہمارے درمیان یہ تاریخ طے ہوئی تو طے شدہ تاریخ پر اتنی رقم جو اماؤنٹ لی گئی ہے وہ واپس کر دے گا۔ تو اس میں سادہ کاغذ پر اگر تحریر لکھی جائے تو اس کے اوپر ایک رسیدی ٹکٹ ثبت کر دی جاتی ہے، اور پھر اگر وہ ادائیگی نہیں کرتا قرض مقروض، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں جا سکتا ہے، قرض کا عدالت میں جا کر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسٹامپ پیپر پر بھی ایسے ہی ہے، اگر کوئی مکرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے اس کے لین دین سے، تو اس صورت میں وہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ تو تیسری جو قسم ہے اعتباری زر کی وہ ہے چیک۔ چیک اگر دیکھا جائے تو جو بینکوں میں لوگ جن لوگوں نے بینکوں میں روپیہ جمع کروا رکھا ہوتا ہے، جو بینک میں اکاؤنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں، ہر ایک شخص نے اپنا اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں اگر کھلوایا ہے تو اب وہ اس بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہے، تو وہ اپنے بینک کے نام ایک تحریری حکم نامہ لکھتا ہے، ایک حکم نامہ لکھتا ہے کہ فلاں یہ میری رقم جو ہے مجھے اتنی رقم کی ادائیگی کی جائے یا نکالنے کی اجازت دی جائے، تو وہ جو تحریری حکم نامہ ہوگا وہ چیک کہلاتا ہے۔ چیک میں جو بھی چیک پیش کرتا ہے اس کے اوپر وہ رقم جتنی وہ نکلوانا چاہتا ہے وہ رقم لکھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کی اس کے جو چیک دے رہا ہے اکاؤنٹ ہولڈر اس کے دستخط ہوں وہاں پر، اور دوسرا کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہو۔ اگر رقم موجود نہ ہوگی تو اس صورت میں اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کے اوپر تاریخ کا اندراج بھی کیا جاتا ہے۔ اب چیک کی بھی آگے مختلف اقسام ہیں، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔